حد سے بڑھا جو ظلم تو سرکار آ گئے، دنیا میں بے کسوں کے مددگار آ گئے۔ حد سے بڑھا جو ظلم تو سرکار آ گئے، دنیا میں بے کسوں کے مددگار آ گئے۔ صدیوں کا وہ سفر تھا خدا کی قسم مگر، صدیوں کا وہ سفر تھا خدا کی قسم مگر، پل بھر میں لوٹ کر میرے سرکار آ گئے، پل بھر میں لوٹ کر میرے سرکار آ گئے۔ اس میں بھی مصلحت تھی خدائے کریم کی، اس میں بھی مصلحت تھی خدائے کریم کی، لے کر عمر جو ہاتھ میں تلوار آ گئے، لے کر عمر جو ہاتھ میں تلوار آ گئے۔ اور آج کے اس جلسے کی سجاوٹ بناوٹ دیکھ کر کے مکتب پڑھنا پڑ رہا ہے کہ ساحر یہاں کے فیض کا عالم نہ پوچھئے، ساحر یہاں کے فیض کا عالم نہ پوچھئے، لگتا ہے آج بزم میں سرکار آ گئے، لگتا ہے آج بزم میں سرکار آ گئے۔ ساحر یہاں کے فیض کا عالم نہ پوچھئے، لگتا ہے آج بزم میں سرکار آ گئے۔ تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم شاہ مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں۔ اب گردش دورہ نہ ڈرا پائے گی ہم کو، اب گردش دورہ نہ ڈرا پائے گی ہم کو، کاندھے پہ کفن ہاتھ میں سر لے کے چلے ہیں۔ وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں۔ جس گھر کی زیارت بھی عبادت ہے تبسم، جس گھر کی زیارت بھی عبادت ہے تبسم، ہم اپنی نگاہوں میں وہ گھر لے کے چلے ہیں۔ ایک مرتبہ دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ دنیا کے پہلے انسان کون؟ پوری دنیا میں سب سے پہلا آدمی کون؟ سب سے پہلا انسان کون؟ سب سے پہلا بشر کون؟ پوری دنیا میں سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری ہوئی، اور اللہ نے لباس بشر میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدمی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی بشر نہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے ہی انسانوں کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی کہیں بھی پیدا ہو، اگر وہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ اتر پردیش میں پیدا ہو وہ آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں پیدا ہو آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ افغانستان میں پیدا ہو آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ افریقہ میں پیدا ہو آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ سیریا میں پیدا ہو آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ مکے میں پیدا ہو آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ مدینے میں پیدا ہو آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ چین میں پیدا ہو آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ جاپان میں پیدا ہو آدم کی اولاد ہے۔ اور وہ آدمی ہی نہیں جو آدم کی اولاد نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جو آدم کی اولاد نہ ہو۔ جو اجودھیا میں پیدا ہو وہ بھی آدم کی اولاد ہے، جو کاشی میں پیدا ہو وہ بھی آدم کی اولاد ہے، جو متھرا میں پیدا ہو وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ مگر اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں رکھا۔ جب تک میرے رب نے چاہا آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، جنت کے گل و گلزار کا مشاہدہ کرتے رہے۔ مگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا، توجہ، اللہ نے آدم کو جنت سے زمین پر جب اتارا تو عرب میں نہیں اتارا، کہیں اور نہیں اتارا، اللہ نے آدم کو جنت سے زمین پر جب اتارا
تو بھارت کی سرزمین پر اتارا ہے، بھارت کی سرزمین پر اتارا ہے۔ گویا ایک نبی زمین پر سب سے پہلے اگر کہیں تشریف لایا ہے تو وہ نبی بھارت کی سرزمین پر تشریف لایا ہے۔ بھارت کی سرزمین پر آدم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے، اور آدم علیہ السلام جب بھارت میں تشریف لائے تو سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے خطا کی بنیاد پر جنت سے نکالا۔ میں کہتا ہوں اگر آدم علیہ السلام سے وہ خطائے اجتہادی نہ سرزد ہوتی تو دنیا کی آبادی کا سلسلہ شروع نہ ہوتا۔ زمین پر آدم کے تشریف لانے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، مگر ایک حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام اگر جنت میں رہتے تو پشت آدم میں جو نبی کے غدار ہیں، جو نبی کے دشمن ہیں، وہ چھپے رہتے اور جنت میں ٹہلتے رہتے، جنت میں گھومتے رہتے۔ اللہ نے آدم کو زمین پر اتارا تاکہ جو نبی کے غدار ہیں، پشت آدم میں چھپے ہوئے ہیں، وہ جنت سے نکل جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت نبی کے غداروں کے لیے نہیں ہے، جنت نبی کے دشمنوں کے لیے نہیں ہے، ارے جنت تو نبی کے وفاداروں کے لیے ہے، جنت تو نبی کے عاشقوں کے لیے ہے۔ جبھی تو میرے امام نے بریلی شریف سے جھوم کر کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، یہ بات شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں، ابھی تک آپ نے علماء سے سنا ہمارے آپ کے آقا 12 ربیع الاول شریف کو مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے، مگر علماء کرام کی توجہ، ہمارے تمہارے نبی کی ذات 12 ربیع الاول کو مکے میں بعد میں آئی ہے، نور مصطفیٰ بھارت میں پہلے آیا ہے، نور مصطفیٰ بھارت میں پہلے آیا ہے، کیونکہ آدم جب زمین پر تشریف لائے تو اس وقت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ موجود تھا، نور مصطفیٰ موجود تھا۔ گویا پیشانی آدم کے حوالے سے بھارت میں نور مصطفیٰ پہلے تشریف لایا ہے۔ ہم بھارت میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم بھارتی مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم بھارتی مسلمان ہیں، کیونکہ ایک نبی زمین پر اگر کہیں تشریف لایا تو سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر، اور نور نبی اگر زمین پر سب سے پہلے کہیں آیا ہے تو بھارت کی سرزمین پر آیا۔ اور پشت آدم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 1,24,000 انبیاء و مرسلین کم و بیش بھارت میں تشریف لائے۔ پشت آدم کے حوالے سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین بھارت میں تشریف لائے، اور جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھارت میں تشریف لائے تو جنت میں اندھیرا نہیں، جنت میں تاریکی نہیں، جنت میں اجالا ہی اجالا، جنت میں روشنی ہی روشنی۔ آدم جب زمین پر جنت سے تشریف لائے اور جب رات آئی، اندھیرا پھیلا، تو تفسیر نئی بھی اٹھا کر کے پڑھیے گا۔ آدم علیہ السلام نے جب اندھیرا دیکھا آپ پر وحشت طاری ہوئی، کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اللہ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل جاؤ اور آدم علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اذان پڑھو، اذان پڑھو۔ گویا زمین پر سب سے پہلے اگر کہیں اذان ہوئی ہے تو بھارت کی سرزمین پر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جبریل نے زمین پر اذان پڑھی تو کہیں اور نہیں، بھارت کی سرزمین پر اذان پڑھی۔ توجہ، آج بھارت میں رہنے والوں کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا ارے کان کھول کر کے سن لو، زمین پر سب سے پہلے بھارت میں اذان ہوئی ہے، وہ اذان نہ کل بند ہوئی تھی نہ آج بند ہوئی ہے، نہ قیامت تک بھارت میں اذان بند ہو
मिलादुन्नबी नारे तकबीर। अजान बंद करवाने वाले बंद हो गए। ना अजान कल बंद हुई थी, ना आज बंद हुई है, ना आइंदा बंद होगी। और एक झगड़े का हल हो गया कोरोना महाकाल में, जब सुन्नी मुसलमान मुर्दा दफन करने के बाद कब्रिस्तान में अजान पढ़ता था, तो कुछ लोग कहते थे अब अजान क्यों पढ़ी जाती है, कौन सी नमाज होगी जो कब्रिस्तान में अजान पढ़ी जाती है। लेकिन जब कोरोना का दौर आया तो आपने देखा होगा, रात के जैसे ही 10 बजते थे सारे लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़ जाते थे और अजान पढ़ते थे, अजान पढ़ते थे। और सारे लोग यानी अकीदे पर यहाँ झगड़ा नहीं, जो जिंदगी भर अजान पर झगड़ा करते रहे वो भी अपनी छत पर खड़े होकर अजान पढ़ते रहे। मैंने एक साहब से पूछा, आप लोग तो कहते थे कब्रिस्तान में अजान क्यों पढ़ी जाती, अब कौन सी नमाज होगी, मुझे बताएं। रात में 10 बजे अपने छत पर खड़े होकर अजान क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, अजान इसलिए पढ़ता हूँ ताकि बीमारी भाग जाए, परेशानी दूर हो जाए, सारी तकलीफ मिट जाए। मैंने कहा नादान, अरे तू छत पर खड़े होकर अजान इसलिए पढ़ता है बीमारी भाग जाए, परेशानी दूर हो जाए। सुन्नी मुर्दे को कब्र में उतारने के बाद अजान इसलिए पढ़ता है ताकि शैतान भाग जाए, परेशानी दूर हो जाए और ये सारी परेशानी काफूर हो जाए। पता चला कि अजान पढ़ना, जो हम अजान पढ़ते थे कोई गलत नहीं करते थे, जब मुसीबत आई तो वो भी अजान पढ़ने लगे। और हम तो भारत में रहते हैं, कोई अजान बंद करवाना चाहे भारत में अजान बंद नहीं करवा सकता। अल्लाह ने जिब्रील को भारत में भेजा, सबसे पहले जमीन पर जिब्रील अमीन ने अजान पढ़ी। और आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, उलमा जानते 300 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, आंसू बहाते रहे। मगर ए भारत में रहने वालों खुश हो जाओ, हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई, वसीला हमारे तुम्हारे नबी को बनाया। मगर आदम की जो तौबा कबूल हुई वो कहीं और नहीं, भारत की सरजमीन पर उनकी भारत की सरजमीन पर आदम की तौबा कबूल हुई। और आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तो आपने बतौरे शुक्राना नमाज अदा की। गोया जमीन पर सबसे पहले अगर अजान पढ़ी गई है तो भारत की सरजमीन पर अजान पढ़ी गई है। सबसे पहले आदम ने भारत की सरजमीन पर नमाज अदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे सुनिए, आदम अलैहिस्सलाम इसी भारत से, और ये गैर मुनकसिम भारत, आदम अलैहिस्सलाम भारत से पैदल चलकर, भारत से पैदल चलकर आपने 1000 उम्रे अदा फरमाए, 40 हज अदा फरमाए भारत से पैदल जाकर के, और 1000 उम्रे अदा फरमाए। गोया ये फक्र हमारे भारत को हासिल है कि सबसे पहला हाजी भारत में, ये हमें फक्र है कि हम भारत में रहते हैं। और 40 हज अदा फरमाए, 1000 उम्रे अदा फरमाए। और जितना बोल रहा हूं ना, सुनी सुनाई नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दलाइल के अंबार है। आला हजरत ने हमें खाली नहीं छोड़ा है, दलील नहीं दलाइल के अंबार हैं। आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले 2000 साल पहले अल्लाह ने काबा शरीफ तामीर करवा दिया। आदम के आने से 2000 साल पहले अल्लाह ने काबा शरीफ फरिश्तों से तामीर करवा दिया था। आदम अलैहिस्सलाम ने 40 हज 1000 उम्रे अदा फरमाए। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से भारत आए तो जमीन पर पहला कदम दाहिना रखा कि
جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ نے پہلے داہنا قدم رکھا یا بایاں قدم رکھا؟ ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، آپ حضرات جب مسجد جاتے ہو تو مسجد میں جب داخل ہوتے ہو تو پہلے داہنا قدم رکھتے کہ بایاں؟ اور جب نکلتے ہو تب بایاں۔ مسجد کیا ہے؟ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جب جنت میں جاتے ہو پہلے داہنا قدم رکھتے ہو، جنت سے نکلتے ہو بایاں قدم رکھتے ہو۔ تو آدم سراپا جنت سے زمین پر تشریف لا رہے تھے، اس لیے آدم نے بھارت کی سرزمین پر جب قدم رکھا تو پہلے بایاں قدم رکھا، اور آج بھی سرندیپ کے پہاڑ پر حضرت آدم کے قدم کا نشان موجود ہے۔ آج بھی آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان موجود ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے سلسلہ بڑھا، آدم علیہ السلام سے سلسلہ بڑھا۔ اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ زمین کا خالق اللہ ہے، آسمانوں کا خالق اللہ ہے، ستاروں کو پیدا کیا اللہ نے، چاند کو پیدا کیا اللہ نے، سورج کو پیدا کیا اللہ نے، سدرہ کو پیدا کیا اللہ نے، جنت کو پیدا کیا اللہ نے، جہنم کو پیدا کیا اللہ نے، عرش کو پیدا کیا اللہ نے، کرسی کو پیدا کیا اللہ نے، لوح کو پیدا کیا اللہ نے، قلم کو پیدا کیا اللہ نے، حاملین عرش کو پیدا کیا اللہ نے، ملائکہ مقربین کو پیدا کیا اللہ نے، جبریل امین کو پیدا کیا اللہ نے، میکائیل کو پیدا کیا اللہ نے، اسرافیل کو پیدا کیا اللہ نے، اسرائیل کو پیدا کیا اللہ نے، انبیاء و مرسلین کو پیدا کیا اللہ نے، بحر و بر کو پیدا کیا اللہ نے، خشک و تر کو پیدا کیا اللہ نے، لال و گوہر کو پیدا کیا اللہ نے، برگ و ثمر کو پیدا کیا اللہ نے، عالم دنیا کو پیدا کیا اللہ نے، عالم برزخ کو پیدا کیا اللہ نے، عالم حیوانات کو پیدا کیا اللہ نے، عالم جمادات کو پیدا کیا اللہ نے، عالم جبروت کو پیدا کیا اللہ نے، عالم ناسوت کو پیدا کیا اللہ نے، ساری کائنات کو پیدا کیا اللہ نے۔ مگر فقیر کا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرنا، ساری کائنات میں خداوند قدوس کی جملہ مخلوقات میں سب سے افضل والا ہمارا نبی ہے، سب سے بلند والا ہمارا نبی ہے، سب سے زیادہ شان و عظمت والا ہمارا نبی ہے، سب سے زیادہ قوت و طاقت والا ہمارا نبی ہے، سب سے زیادہ قوت و طاقت والا ہمارا نبی ہے، سب سے زیادہ حسن و جمال والا ہمارا نبی ہے، سب سے زیادہ فضل و کمال والا ہمارا نبی ہے، سب سے زیادہ جود و نمال والا ہمارا نبی ہے۔ اور یہ خالی ہم نہیں کہتے منبر پر بیٹھے ہوئے یہی سارے حضرت کہتے ہیں، بلکہ حضرتوں کے حضرت کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، جو خوبیاں عطا فرمائیں، وہ سارے کمالات، وہ سارے معجزات، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری شانیں تنہا ذات مصطفیٰ میں موجود ہیں، تنہا ذات مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ چاہے وہ علم کی خوبی ہو،
چاہے وہ عمل کی خوبی ہو، چاہے وہ علم کی خوبی ہو، چاہے وہ خلق کی خوبی ہو، چاہے وہ خلق کی خوبی ہو، اور میں تو کہتا ہوں وہ خوبی خوبی ہی نہیں جو ذات مصطفیٰ میں موجود نہ ہو، وہ کمال کمال ہی نہیں جو ذات مصطفیٰ میں موجود نہ ہو، وہ جمال جمال ہی نہیں جو ذات مصطفیٰ میں موجود نہ ہو۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچے خوبا ہما دارن تو آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یہی وجہ ہے جب آدم کو دنیا نے دیکھا تو صفی اللہ کہہ کے پکارا، جب موسیٰ کو دنیا نے دیکھا تو کلیم اللہ کہہ کے پکارا، جب عیسیٰ کو دنیا نے دیکھا تو روح اللہ کہہ کے پکارا، جب ابراہیم کو دنیا نے دیکھا تو خلیل اللہ کہہ کے پکارا، جب دنیا نے اسماعیل کو دیکھا تو ذبیح اللہ کہہ کے پکارا۔ مگر دیکھنے والے نے جب سیدہ آمنہ کے لال کو دیکھا، دیکھنے والے نے جب رحمت للعالمین کو دیکھا، دیکھنے والے نے جب سید المرسلین کو دیکھا، دیکھنے والے نے جب رسول کائنات کو دیکھا، دیکھنے والے نے جب جانے کائنات کو دیکھا، دیکھنے والے نے جب روح کائنات کو دیکھا، دیکھنے والے نے جب اصل کائنات کو دیکھا تو گویا پکار اٹھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے نبی کیسے تھے تو فرماتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھو، فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں ٹہلتے ٹہلتے مسجد نبوی پہنچ گیا، میں نے دیکھا ایک طرف آسمان کا چاند چمک رہا ہے، دوسری طرف مدینے کا چاند چمک رہا ہے۔ صحابی فرماتے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا لاؤ پتہ لگاؤں آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ صحابی کی بات سنو، وہ فرماتے ہیں جب میں نے دونوں میں موازنہ کیا تو مجھے تو ایسا لگا کہ آسمان کا چاند مدینے کے چاند سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے۔ جبھی تو کسی کہنے والے نے کہا میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقشے پا پہ چاند کو قربان کرتا ہوں۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ وہ شعر اہل سنت مولانا حشمت علی خان فرماتے ہیں یا رسول اللہ چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی۔ اور علامہ جامی کہتے ہیں یا صاحب الجمال وہ یا سید البشر میں وجہک المنیر لکن نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ۔ پوری دنیا میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلو ابو بکر صدیق سے پوچھا جائے آپ افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، سوتے جاگتے آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، کھاتے پیتے آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، رزم و بزم میں آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، بار بار آپ نے رسول اللہ کو دیکھا۔ اے صدیق اکبر آپ بتائیں کیا آپ نے کبھی میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہے؟ تو صدیق اکبر کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں چل کر پوچھا جائے حضور آپ بتائیں آپ نے نبی کو دیکھا ہے لیکن کیا میرے نبی کی طرح کسی اور کو دیکھا ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اے عثمان غنی آپ بتائیں اللہ کے حبیب نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آپ کو عطا فرمائی، کیا آپ نے میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا؟ تو عثمان غنی کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اے مولائے کائنات، اے داماد پیغمبر، اے فاتح خیبر، آپ تو باب مدینۃ العلم ہیں، آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟
ہے آپ بتائیں کیا میرے نبی کی طرح کسی اور کو دیکھا ہے؟ ان کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ امام حسن سے پوچھا جائے حضور آپ بتائیں کہ آپ نے نبی کی طرح کسی اور کو دیکھا ہے؟ امام حسن کا جواب ہوگا میں نے نانا کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ امام حسین آپ بتائیں آپ نے میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا؟ ان کا جواب ہوگا میں نے نانا کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اے بلال حبشی آپ بتائیں کہ آپ نے میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا؟ ان کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اے سلمان فارسی آپ بتائیں کہ آپ نے میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا؟ ان کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ اے بلال حبشی آپ بتائیں کہ آپ نے میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہے؟ ان کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ اے صہیب رومی آپ بتائیں کہ آپ نے میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہے؟ ان کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اے سعد بن نبی وقاص آپ بتائیں کہ آپ نے میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہے؟ ان کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اے ابو طلحہ انصاری آپ بتائیں کہ آپ نے میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہے؟ ان کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ اے عبداللہ ابن عمر آپ بتائیں کہ آپ نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہے؟ ان کا جواب ہوگا میں نے نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ ارے جس نے نبی کو دیکھا ہے اس نے جواب دیا میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ مگر ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو نبی کے غلاموں کی بات ہے، یہ تو نبی کے عاشقوں کی بات ہے، یہ تو نبی کے چاہنے والوں کی بات ہے، اس لیے انہوں نے اتنا لمبا چوڑا دعویٰ کر دیا، ورنہ دنیا میں ایک سے ایک حسن والے موجود ہیں۔ مصر جاؤ حسن کے جلوے نظر آئیں گے، کشمیر جاؤ حسن کے نظارے نظر آئیں گے۔ تو چلو آخری ہوا، چلو اس وقت فیصلہ لے لیا جائے اور اس سے پوچھا جائے۔ اس وقت چلو ہم نہیں پوچھتے کلیر والوں سے، چلو ہم نہیں پوچھتے کچھوچا والوں سے، چلو ہم نہیں پوچھتے بریلی والوں سے، چلو ہم نہیں پوچھتے اجمیر والوں سے، چلو ہم نہیں پوچھتے بغداد والوں سے، چلو چل کر کے سدرا والوں سے پوچھا جائے، سدرا والوں سے پوچھا جائے۔ اے جبریل امین حضرت آدم کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت شیس کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت نوح کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت ادریس کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت زکریا کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت سلیمان کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت دانیال کو آپ نے دیکھا ہے۔ اے جبریل امین قرآن آپ لے کر آئے ہو، توریت آپ لے کر آئے ہو، انجیل آپ لے کر آئے ہو، زبور آپ لے کر آئے ہو، صحیفے آپ لے کر آئے ہو۔ اے جبریل امین مشرق کو آپ نے دیکھا ہے، مغرب کو آپ نے دیکھا ہے، شمال کو آپ نے دیکھا ہے، جنوب کو آپ نے دیکھا ہے، انبیاء و مرسلین کو آپ نے دیکھا ہے، ملائکہ مقربین کو آپ نے دیکھا ہے۔ اے جبریل امین آپ بتاؤ آپ نے تو ساری کائنات کو دیکھا ہے، کیا آپ نے کہیں میرے نبی کی طرح دیکھا ہے؟ تو گویا جبریل امین بول پڑے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ گویا جبریل امین نے جواب دیا میں نے آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو دیکھا مگر نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے مشرق میں دیکھا مگر نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، میں نے مغرب میں دیکھا مگر نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، میں نے اتر دیکھا نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، میں نے دکھن میں دیکھا نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، ملائکہ کے جھرمٹ میں دیکھا نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، انبیاء کی صفوں میں دیکھا نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں بھلا جبریل امین میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھتے کیسے جب اللہ نے اپنے نبی کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں، کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، نہ عرب میں پیدا کیا، نہ عجم میں پیدا کیا، نہ ماضی میں پیدا کیا، نہ حال میں پیدا کیا، نہ مستقبل میں پیدا کیا۔ جبھی تو بریلی شریف سے امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، ارشاد فرمایا لم یاتی نذیر کفی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کا تاج توڑے سرسو ہے تجھ کو شہید ہو سرا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔